اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی نعت پڑھی جائے وہ کم ہے، اور آپ کی تو شخصیت ایسی ہے کہ قرآن مجید میں خود اللہ پاک نے آپ کی نعت مبارکہ کے لیے آیات مقدسہ جو ہیں ان کو نازل فرمایا۔ اب ہم درس قرآن کے سلسلے کے صاحب مقرر جو مہمان خصوصی بھی ہیں ہمارے پروفیسر محمد عظمت صاحب سے درخواست کریں گے کہ آپ تشریف لائیں اور طلباء سے مخاطب ہوں۔ صلی علی رسول کریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسول النبی الکریم۔ اساتذہ محترم اور عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مومنون کی بچوں یہ چند آیات پڑھی ہیں، جب یہ نازل ہوئی تھی تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، آج مجھ پر ایسی آیات نازل ہوئی ہیں جن میں ایمان والوں کی کچھ صفات بیان ہوئی ہیں، جن میں یہ صفات پیدا ہو جائیں ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ صحابہ متوجہ ہوئے وہ کون سی بڑی خوشخبری ہوگی، تو آپ نے فرمایا جنت الفردوس کی خوشخبری ہے۔ ان سین، جنت کا مطلب ان سین ریوارڈز، جس کا کسی کو پتہ ہی نہیں۔ ان کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ قد افلح المؤمنون، کامیابی کن کے لیے ہے؟ یقیناً ایمان والوں کے لیے۔ ایمان کے بغیر کوئی کامیابی نہیں ہے۔ ایمان نہ ہو تو سب بیکار۔ آپ کہو گے اس کا کیا مطلب ہے؟ تو سنو میرا بیٹا، دنیا میں دو کامیابی کے دو جھوٹے معیار جو کل بھی تھے آج بھی ہے، ایک میں بتاؤں گا ایک آپ بتاؤ گے۔ ایک معیار جسے کل بھی دنیا اس کے پیچھے لگی رہی، آج بھی لگی ہوئی ہے، وہ دولت ہے۔ دولت کے ڈھیر لگ جائیں، دولت کے انبار ہوں، یہ کل بھی کامیابی کا معیار سمجھا جاتا ہے۔ پھر قرآن نے سمجھانے کے لیے ایک ایسی شخصیت کا ذکر کیا جس کے پاس دولت پہ حساب تھی، نمائش کرتا ہوا نکلتا تھا، اتراتا ہوا نکلتا تھا، تکبر کرتا تھا۔ لوگ کہتے تھے ارے اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے، تو اس کے بندوں پر احسان کر، اچھا سلوک کر۔ تو وہ کیا کہتا ہے؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میری اپنی صلاحیتوں کا نتیجہ ہے۔ میں یہاں پہ کہا کرتا ہوں یہی بیس ہے کیپٹلسٹک اکانومی کی، میں نے کمایا، میرا ہے یہ، کہ کتنے ہی ڈھیر کیوں نہ لگے ہوں، کامیابی نہیں ہے۔ اسی طرح دولت کا ایک اور جھوٹا معیار جو کل بھی تھا اور آج بھی ہے، کامیابی کا معیار، وہ کیا ہے؟ دولت جتنی مرضی ہو پھر بھی تسلی نہیں ہوتی، میرے پاس اقتدار بھی ہو، اقتدار کی خاطر پھر ہم مرے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر قرآن نے ایک ایسی ظالم کا ذکر کیا جس کے پاس اقتدار تھا، بادشاہ تھا، اور اسی تکبر میں اس کی زبان سے یہ الفاظ بھی نکلے، انا ربکم الاعلی،
ما لکم من الہ من غیری، مجھے نہیں معلوم مجھ سے بڑھ کر بھی کوئی خدا ہو سکتا ہے، ایسا تکبر۔ اللہ اکبر۔ پھر بچوں اس کی پکڑ کا وقت بھی آ گیا، جب ڈبویا جا رہا تھا، پکار اٹھا آمنت برب العالمین، میں ایمان لے آیا۔ فرمایا الآن وقد کنت من الکافرین، ارے اب وقت ختم ہو چکا، اب فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج صرف تجھے ڈبوئیں گے نہیں، تیری لاش کو بھی سنبھال کے رکھیں گے، تاکہ آئندہ آنے والی نسلوں کو پیغام دے کہ اقتدار، محض اقتدار کامیابی کا ذریعہ نہیں ہے، کوئی معیار نہیں ہے۔ بوجھو یہ کون تھا؟ یہ فرعون تھا، جس کی لاش مصر کے میوزیم میں پڑی ہوئی ہے۔ جاؤ، یہی آواز آئی، دیکھ لو، درس عبرت مقائد پوری انسانیت کے لیے۔ اور جسے زمین میں دھنسا دیا گیا وہ کون تھا؟ قارون۔ شاباش، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایمان نہ ہو، دولت قارونیت ہے، ایمان نہ ہو، اقتدار فرعونیت ہے۔ لیکن میرے پیارے بچوں، کہیں غلط فہمی نہ ہو جائے، ایک بات پوچھوں، کیا دولت ہی اتنی گندی چیز، اقتدار اتنی بری بات کہ تھو تھو کرے کہ بس دور دور رہے، نہ دولت نہ حکومت؟ نو، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ دولت وداؤٹ فیتھ، ویلتھ وداؤٹ فیتھ، دولت بغیر ایمان کے، اور دولت ایمان کے ساتھ، اس کا فرق سمجھیے۔ دولت بغیر ایمان کے کیا ہے؟ قارونیت۔ یہی دولت اگر ایمان کے ساتھ ہو، کس عظیم شخصیت کا نام ہونٹوں پہ آتا ہے جس کے نام کے ساتھ ہی غنی لگا ہوا ہے؟ پوچھو، مجھے اونچی آواز میں جواب دو۔ حضرت عثمان۔ دولت ایمان کے بغیر ہو تو قارونیت، دولت ایمان کے ساتھ ہو تو عثمانیت۔ ایک دولت انسانیت کا بربادی کا ذریعہ بنے، استحصال کا ذریعہ بنے، اور عثمانیت ہو تو وہی دولت انسان کی بھلائی کا ذریعہ بنے۔ اسی طرح اقتدار ایمان کے بغیر ہو تو کیا ہے؟ فرعونیت۔ اور یہی اقتدار اگر ایمان کے ساتھ ہو تو پھر کس کا نام ہونٹوں پہ آتا ہے؟ جن کے نام سے آج دنیا میں، جو دنیا کی نمبر 1 رینکڈ فلاحی ریاستیں ہیں، ان کے نام سے ہی قانون چلا رہی ہے۔ نمبر 1 پہ کون سی ویلفیئر اسٹیٹس آتی ہیں پتہ ہے؟ اسکینڈینیوین کنٹریز۔ اور وہاں پہ جو لا ہے اس کا نام کیا ہے؟ سب کو پتا ہے، عمر لاس۔ اللہ اکبر۔ تو کس کا نام ہونٹوں پہ آتا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ یہی اقتدار ایمان کے ساتھ ہو تو فاروقیت ہے، تو فیصلہ کن مقام کس کا ہے؟ دولت اور اقتدار کا یا ایمان کا؟ جلدی بولو۔ اصل چیز ایمان ہے۔ یہی آج کا ایشو ہے، یہی آج کے دور کا ایشو ہے۔ ایمان ہو، یہی دولت، یہی اقتدار انسانیت کی بھلائی بنے اور یہ دنیا جنت بن جائے۔ اور ایمان نہ ہو، دولت کے انبار لگے ہوں، حکومت اقتدار پہ چھائے ہوئے لوگ ملے تو یہ انسانیت کی بربادی کا ذریعہ بنے۔ یہ ہے اس کا مطلب، قد افلح المؤمنون۔ کامیابی صرف ایمان والوں کے لیے ہے۔ کیسے ایمان والے؟ بھائی ان کی کچھ صفات بھی تو ہوں گی۔ کیسے ایمان والے؟ جو ایمان لے آتے ہیں، بس مختصر اب بات کروں گا، جو ایمان لے آتے ہیں سب سے پہلی بات تو اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ جو ایمان لے آتے ہیں، جو ہمیں مان لیتے ہیں،
پھر ہم سے ہی سب سے بڑھ کر پیار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس پیار کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ سنیے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اس کا میں پوچھوں گا، اس کا ترجمہ کروں تو آپ کہو گے ان کی نمازوں میں خشوع و خضوع ہوتا ہے۔ بالکل ترجمہ یہی بنتا ہے۔ اس کو میں اگر سمجھانا چاہوں اپنے پیارے بچوں کو تو پھر سنو میرا بیٹا، اس کا مطلب اصل میں کیا ہے؟ اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ نماز میں ایک طرف پیار کرنے والا ہے، ایک طرف محب ہے، دوسری طرف محبوب ہے۔ جب دو پیار کرنے والے آپس میں باتیں کرتے ہیں، اللہ اکبر، تو پھر سن لو میرے بچوں، پھر ان کو دنیا کی ہوش نہیں رہتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر they get involved، اب کسی کوئی اور خیال نہیں۔ یہ ہے مطلب ہم فی صلاتہم خاشعون، پیار میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، رب سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے بچوں، میں کیوں نہ دعا کروں؟ بیٹا یہ چھوڑ دے موبائل، میری طرف دیکھیے، سب بچوں کی نگاہیں میری طرف رہے، کان بھی، نگاہیں بھی، دماغ بھی اور دل بھی، کوئی ان میں سے چیز ایبسنٹ نہ ہو۔ اللہ اکبر، ہم فی صلاتہم خاشعون۔ تو میرے ہونٹوں پہ دعا آ گئی تھی، آپ آمین کہہ دو۔ اللہ میرے پیارے بچوں کو، میرے ان دوستوں عزیزوں کو، ہم سب کو ایسی نماز نصیب فرما دے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، جب پیار کا رشتہ قائم ہو گیا اور اس نے کہا، رب میرے محبوب، میرے رب، تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میری ڈیوٹی کیا ہے؟ تو وہ ڈیوٹی کیا بتائی جاتی ہے؟ یو آر ورلڈ لیڈر، یو ہیو بین، یس یو ہیو بین ریزڈ ایز ورلڈ لیڈر۔ اب تمہاری ذمہ داری ہے، تم نے وہ کام کرنا ہے جو نبیوں نے کرنا ہے، وہی کام تمہارے ذمہ ہے۔ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى اللَّهِ۔ اتنا بڑا کام۔ بچوں میں اتنی سی بات پوچھ لو، اگر آپ کے ایف ایس سی کے ایگزام فائنل سر پر ہو، صبح پیپر ہو، رات کو کوئی ہوش ہوتی ہے، پھر ادھر ادھر، پھر کرکٹ کھیلنے کا وقت، گپے مارنے کا وقت نہیں، کوئی کمپیوٹر، کوئی موبائل، سب ادھر ادھر۔ جب بندہ مومن کو یقین ہوتا ہے میری ڈیوٹی ورلڈ لیڈرشپ ہے، پھر اس کا دل چھوٹے چھوٹے بیکار کاموں میں، بیکار باتوں میں نہیں لگتا ہے۔ They avoid vain activities and vain talks۔ بےہودہ کا مطلب بے مقصد کاموں میں اب ان کا دل نہیں لگتا، با مقصد کام کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ صرف یہ نہیں کہ وین ایکٹیویٹیز، وین ٹاک سے ان سے دور رہتے ہیں، بلکہ یہ تو نیگیٹو انداز ہے نا، پازیٹیو کیا ہے؟ ان کے قلب میں پاکیزگی آ گئی ہے، سوچ میں پاکیزگی آ گئی ہے، اخلاق میں پاکیزگی آ گئی ہے، لہذا وہ اپنے اخلاق، اپنی معاشرت، اپنی معیشت، اپنی سیاست، اپنا گھر، اپنی کلاس، اپنی یونیورسٹی، اپنا وطن، ہر جگہ پاکیزگی کو، اللہ اکبر، ان کا مشن بن گیا ہے۔ میرا گھر بھی پاکیزہ ہو، میری ذات بھی پاکیزہ ہو، میرا ماحول بھی پاکیزہ ہو، میرا وطن پاکیزہ ہو، ہر برائی سے پاک ہو۔ بولیے کوئی چھوٹا سا کام ہے؟ یہ بہت بڑا کام ہے۔ ہم للزکاة فاعلون۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ والذین هم لفروجہم حافظون۔ مقدس، پاکیزہ سوچ، اللہ اکبر، اور پاک کردار، امورل، انلیگل سیکشل ایکٹیویٹیز سے کوسوں دور رہتے ہیں، زنا کے قریب بھی نہیں پڑتے۔ یہ ہے میرے بندے، یہ ہے اہل ایمان۔ اور جو جگہ جگہ بوم مارتے پھرے، اس کا مطلب سمجھ لو کہ ایمان سے بہت دور ہے۔
ہمارا اصل ایشو ہی ایمان ہے۔ والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، بڑا خوبصورت جملہ ہے، اللہ اکبر۔ امانتوں کے امین، وعدوں کے پاسبان، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، وعدوں کے امانتوں کے امین پہلی بات، وعدوں کے پاسبان دوسری بات۔ کون سی امانت ہے؟ سن لو میرا بیٹا، آپ جب ایمان لاتے ہو کہ آپ دو بول بولتے ہو نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ پیارے بچوں، دو بول نہیں بولتے، قرآن کہتا ہے یہ دو چیزوں کا سودا ہے، جان اور مال۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین اللہ انفسهم اموالهم بان لهم الجنہ۔ ایمان والے جب کلمہ پڑھتے ہیں اس کا مطلب اپنی جان اور مال اللہ کو بیچ دیتے ہیں۔ وہ بیچ دی کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں۔ وہ جنت کیا ہے؟ unseen rewards. The point to be noted، آپ بیچ چکے، اب مالک کون بن گیا؟ بس میرا آواز دے دو، مالک کون بن چکا ہے؟ اللہ کی ذات۔ اور اگر اللہ کہے اپنے پاس رکھو، صرف پاس نہیں رکھو، استعمال بھی کرو، تو یہ جان اور مال، جان مین all that you possess physical I mean strength, ability, capability، جو کچھ ہے یہ جان ہے۔ اور اس سے ہٹ کر جو کچھ آپ کہتے ہو یہ میرا ہے وہ مال ہے، یہ دو چیزیں اللہ کو بیچ دو، کوئی چیز باقی رہ گئی؟ nothing left out، سب کچھ بیچ دیا۔ اور رب کہتا ہے رکھو اپنے پاس۔ مالک کون ہے؟ جلدی بولو، اللہ کی ذات۔ اگر آپ کے پاس ہے تو امانت ہے یا ملکیت ہے؟ جواب دو مجھے۔ ملکیت، ہر چیز ملکیت بن چکی ہے۔ دیکھنا اس ملکیت، ہر چیز امانت بن چکی ہے، اس امانت میں کہیں خیانت نہ ہو جائے۔ میرے بندے تو وہ ہیں امانتوں کے امین۔ اب آنکھوں کی امانت کا خیال کرتے ہیں، خیانت نہیں کرتے۔ زبان سے جھوٹ بول دیا، خیانت ہو گئی، بچتے ہیں۔ کانوں کی خیانت سے بچتے ہیں، ہاتھ پاؤں کی خیانت سے بچتے ہیں، مال کی خیانت سے بچتے ہیں، ہر قسم کی خیانت کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ کرپشن، مورل، سوشل